20 روزہ دورہ تفسیر القرآن کا آج 13واں دن ہے اور پہلی نشست ہے۔ ہم نے 16ویں پارے کا 12واں رکوع پڑھنا ہے اور سورہ طٰہٰ کا 3را رکوع پڑھنا ہے، اور واقعہ چل رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخریٰ۔ اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی مٹی میں ہم تم کو لے جائیں گے اور اسی سے تم کو دوسری مرتبہ اٹھائیں گے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، ہم نے فرعون کو دکھائیں ساری کی ساری نشانیاں۔ فَكَذَّبَ وَأَبَى، اس نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ قَالَ أَجِئْتَنَا، وہ بولا کیا آپ آئے ہیں ہمارے پاس، لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا، کہ ہمیں اس سرزمین سے نکال دیں، بِسِحْرِكَ يَا مُوسَىٰ، اپنے جادو کے ذریعے اے موسیٰ، فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، تو ہم لائیں گے آپ کے پاس ایسا ہی جادو۔ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى، تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدہ مقرر کر لو، یا ایک وعدے کا دن مقرر کر لو جس کی ہم خلاف ورزی نہ کریں نہ آپ، کسی کھلے میدان میں۔ قال موعدکم یوم الزینہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ تمہارے وعدے کا دن ہے تمہارے جشن کا دن، وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، کہ لوگ صبح ہوتے ہی جمع کیے جائیں۔ یوم الزینہ جشن کا دن، یہ کہتے ہیں کہ سال بعد فرعون کا یوم پیدائش منایا جاتا تھا اور ایک جشن ہوتا تھا اس پہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بس وہی دن ٹھیک ہے، اسی دن پھر جو ہے مقابلہ ہوگا جس دن تمہاری پیدائش کا دن منایا جاتا ہے۔ تو یہ پیدائش کے دن دیکھ لو بھی کون مناتے ہیں، ہاں جی، فرمایا لوگ صبح ہوتے ہی، ہاں جی، پھر نکلتے ہی آ جائیں بس پھر۔ فتولیٰ فرعون، بس فرعون جو ہے وہ الٹا مڑا، فجمع کیدہ، اور اپنی تدبیریں اکٹھی کرنے لگا، ثم اتا، پھر آیا۔ قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا، کہا ان کو موسیٰ علیہ السلام نے ہلاکت ہو تمہاری، تم گھڑتے ہو اللہ پر جھوٹ، فیصحتکم بعذاب، کہ آپ پکڑے تم کو عذاب، وقد خاب من افترا، اور نامراد ہوا وہ شخص جس نے جھوٹ گڑا۔ فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجویٰ، پھر وہ لگے اپنے کام میں آپس کے اندر جھگڑنے اور چھپ کر مشورے کرنے لگے۔ قالوا، انہوں نے کہا، یعنی یہ فرعون کے وزیر مشیر آپس میں مشورہ کرنے لگے اب حضرت موسیٰ اور ہارون کے خلاف کیسے کام کرنا ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، ان ہادانی لساحرانی، یہ دونوں جادوگر ہیں، یریدان ان یخرجکم من ارضکم بسحرہما، چاہتے ہیں یہ کہ نکالے تم کو اپنی سرزمین سے اپنے جادو کے ذریعے، وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور موقوف کرا دیں تمہارے اچھے خاصے چال چلن کو۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا، سو اکٹھی کرو اپنی ساری تدبیریں پھر آؤ قطار باندھ کر۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، اور جیت جائے گا آج جو غالب آیا۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اب جادوگر آگے، جادوگروں نے کہا اے موسیٰ، اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القیٰ، کیا آپ ڈالیں گے یا پہلے ہم ڈالیں؟ قالا، حضرت موسیٰ نے فرمایا، بل القوا، بلکہ تم ڈالو۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، تو پھر
جادوگروں کی رسیاں اور لاٹھیاں، ہاں جی، وہ اپنے جادو کے ذریعے اپنا تخیل کر رہی تھی، اس طرح کہ وہ دوڑ رہی ہیں، یعنی رسیاں دوڑ رہی ہیں۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، محسوس کیا اپنے جی میں موسیٰ علیہ السلام نے بھی ڈر۔ قُلْنَا، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے کہا، لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى، آپ ڈریے نہیں، آپ ہی غالب آئیں گے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، ڈالیے جو کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے، وہ نگل جائے گا اس سب کو جو انہوں نے پیش کیا۔ انما صنعوا کید ساحر، کہ سوائے اس کے نہیں کہ انہوں نے جو پیش کیا ہے وہ تو جادوگر کا فریب ہے۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جادوگر جہاں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔ یعنی جو جادوگروں نے نیچے رسیاں پھینکی، لاٹھیاں پھینکی، تو جادو جو کہ آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، لوگوں کی آنکھوں پر تخیل تصور سے چھا گیا، شاید یہ حرکت کر رہی ہیں، حالانکہ وہ حقیقت میں سانپ نہیں بنی تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی لاٹھی پھینکے۔ جب آپ نے لاٹھی پھینکی، ہاں جی، جادوگروں کے متعلق آپ کو بتا دیا کہ بھئی وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، گر پڑے جادوگر سجدے میں۔ قالوا، کہنے لگے، آمنا برب موسیٰ وہارون، ہم ایمان لے آئے حضرت ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر۔ قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، فرعون بولا کیا تم ایمان لے آئے میرے حکم دینے سے پہلے ہی؟ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ پھر تمہارا بڑا ہے، تمہارا استاد ہے جس نے تم کو سکھایا ہے جادو۔ یعنی آپ لوگ موسیٰ علیہ السلام سے ملے ہوئے ہو تو یہ تمہارا استاد لگتا ہے، انہوں نے تمہیں جادو سکھایا، آپ اسے تم ملے ہوئے تھے۔ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، تو ضرور کاٹ دوں گا میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے، مطلب یہ کہ دایاں ہاتھ کاٹوں گا، بایاں پاؤں کاٹوں گا، مخالف جانب یہ۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور ضرور تم کو سولی دوں گا کھجور کے تنوں پر۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، تاکہ تم جان لو کون زیادہ سخت ہے عذاب میں اور باقی رہنے میں۔ قالوا، انہوں نے کہا، کس نے؟ جادوگروں نے کہا، جادوگر مسلمان ہو گئے نا جی، انہوں نے ان کو معلوم ہو گیا بھی جادو کیا ہے، معجزہ کیا ہے، تو معجزہ جب اس کا ظہور ہوا موسیٰ علیہ السلام سے، ایمان لے آئے۔ اب یہ دھمکیاں دے رہے، تم قتل کر دوں گا، سولی دے دوں گا۔ انہوں نے کہا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، ہم تجھ کو زیادہ نہ سمجھیں گے اس چیز سے جو پہنچی ہم کو صاف دلیل، ہم تجھ کو ترجیح نہ دیں گے، ہاں جی، ان دلیلوں پر جو آ گئی ہمارے پاس واضح۔ والذی فطرنا، اور وہ ذات جس نے ہم کو پیدا کیا اس سے، فاقض ما انت قاض، کر لے جو تو نے کرنا ہے۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو کر سکتا ہے بس اس دنیا کی زندگی میں ہی۔ انا آمنا بربنا، بے شک ہم ایمان لائے اپنے رب پر۔ لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ ہماری غلطیوں کو بخش دے۔ وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور جو تو نے زبردستی کروایا ہم سے جادو، اللہ یہ معاملہ بھی گناہ بھی ہمارا معاف کرے۔ واللہ خیر وابقیٰ، اللہ رب العزت بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ انہو من یاتی ربہ مجرما، اس لیے کہ جو کوئی آئے گا اپنے رب کے پاس مجرم ہونے کی حیثیت سے، فإن لہ جہنم، اس کے لیے ہے دوزخ، لا يموت فیہا ولا یحیا، اس میں نہ مرے گا نہ زندہ ہوگا۔ یعنی دوزخ کے اندر سلسلہ یہ ہوگا کہ موت کو بھی اس سے پہلے موت آ چکی ہوگی، لہذا دوزخ میں موت نہیں آئے گی، بندہ مرنے قریب ہوگا لیکن موت آئے گی نہیں۔ یہ سب جادوگر کہہ رہے ہیں، ہاں جی، اللہ پاک سے دعائیں کر رہے ہیں ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ فَمَن یَأْتِهِ مُؤْمِنًا، جو کوئی آیا مومن ہونے کی حالت میں، قد عمل الصالحات، اس نے نیک کام کی، فَأُولَٰئِکَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، ان کے لیے ہیں بلندی کے درجات۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار، باغات ہیں ہمیشہ رہنے کے، جاری ہیں جن کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔
وذالک جزاء من تزکا، یہ بدلہ ہے اس شخص کا جو پاک ہوا۔ وَلَقَدْ یہ یہاں پر 3 رکوع مکمل ہوئے، سورہ طٰہٰ کے 12 رکوع مکمل ہوئے 16 پارے کے۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، بے شک ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ رات کے وقت لے کے نکل جائیں میرے بندوں کو، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا، پھر بنائیے ان کے لیے راستہ، فی البحر یبسا، دریا میں خشک، لا تخاف درکم ولا تخشا، نہ تو آپ کو آپ پکڑنے کا ڈر ہوگا اور نہ ڈوبنے کا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، پیچھے ہو لیا ان کے فرعون بھی اپنے لشکر کو لے کر، فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، پھر ڈھانپ لیا ان کو پانی نے، ہاں جی، جیسا کہ ڈھانپ لیا، یعنی پانی ان کے اوپر چھا گیا اور سارے غرق ہوئے۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور خود بھی ہدایت پہ نہ آیا۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم من عدوکم، اب بنی اسرائیل پر یہ احسان ہوا کہ فرعون جیسے جابر بادشاہ سے اللہ پاک نے جان چھڑائی، جو بنی اسرائیل قتل کر رہا تھا، ان کو احسان دتلا رہے اللہ پاک۔ اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم من عدوکم، بے شک ہم نے نجات دی تم کو تمہارے دشمن سے، وواعدناکم جانب الطور الایمن، اور وعدہ کیا ہم نے تم سے طور کے دائیں جانب، یعنی کوہ طور کے، ونزلنا علیکم المن والسلویٰ، اور نازل کیا ہم نے تمہارے پر من اور سلوہ، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے جن کی روزی ہم نے تم کو دی ہے، ولا تطغوا فیہ، اور اس میں زیادتی نہ کرو، فیحل علیکم غضبی، کہ پھر آ اترے تم پر میرا غضب، فمن یحلل علیہ غضبی، جس پر اترے گا میرا غضب، فقد ہوا، وہ تو بہک پڑا، وانی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، اور بے شک میں تو بخشنے والا ہوں اس شخص کو جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، ثم اہتدی، پھر سیدھی راہ پائی۔ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، کیوں جلدی کی آپ نے اپنی قوم کے ساتھ اے موسیٰ؟ قال هم اولائی علی اثری، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ لوگ ہمارے پیچھے آ رہے ہیں، فعجلت الیک ربی لترضی، میں جلدی آیا تیری طرف اے میرے پروردگار تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ قال فإنا قد فتنا قومک، اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم آزمائیں گے آپ کی قوم کو، من بعدک، آپ کے بعد، وأضلهم السامری، اور بہکا دیا اس قوم کو سامری جادوگر نے۔ یعنی اس طرح کہ جب فرعون غرق ہو گیا تو اب جب یہ لوگ دریا پار کر کے آگے جنگل میں ایک جگہ آباد ہوئے تو وہاں پر سامری جادوگر نے ان کے لیے بچڑا بنا دیا جس کی یہ پوجا کرنے لگے۔ وہ صرف اشارہ، یہ آزمائش تھی جو آنے والی تھی مستقبل میں۔ فرجع موسیٰ الی قومہ، لوٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف، غضبان آسفا، غصے میں افسوس کرتے ہوئے۔ قال یا قومی، آپ نے فرمایا اے میری قوم، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا وعدہ نہیں کیا تھا تم سے تمہارے پروردگار نے اچھا وعدہ؟ افطال علیکم العہد، کیا طویل ہوگی جی تم پر مدت؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا تم نے چاہا کہ اترائے تمہارے پر غضب تمہارے رب کی طرف سے؟ فاخلفتم موعیدی، تو تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی۔ قالو، جب انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، اب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، اب یہ ان پر ناراضی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا ولکننا حملنا اوزارا من زینۃ القوم، وہ بولے کہ ہم نے خلاف ورزی نہیں کی آپ کے وعدے کی اپنے اختیار سے، لیکن اٹھوایا ہم سے بھاری بوجھ فرعون کی قوم کے زیور کا، اٹھوایا گیا ہم سے بوجھ۔ فقذفناها، سو ہم نے اس کو پھینک دیا،
فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِي، تو اسی طرح ڈھال دیا اس کو سامری جادوگر نے. فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا تَشَدَّ لَهُ خُوَارٌ، پس نکالا ان کے واسطے ایک بچڑا، ہاں جی، ایک دھڑ کی صورت تھی اس کے لیے اور آواز تھی گائے کی سی. فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ، تو کہنے لگے یہ ہے تمہارا معبود، وَإِلَٰهُ موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی. فناسیہ، وہ بھول گیا ہے. یعنی ہوا یوں کہ یہ بنی اسرائیل جب مصر سے نکلے تھے تو ان کی خواتین فرعون کی خواتین سے ادھارے زیور مانگ کے لائی ہوئی تھی. جدہ بڑھیاں نے کہتے جانا ہوئے تھے کسی کو کہتے نہیں میں اپنے کانٹے دے دے، میں بالیاں دے دے، میں چوڑیاں دے دے، میں طرف جولری دے دے، میں طرف فنکشن تو میں آؤں. اس طرح زیور مانگ کے لے آئی تھی. ابھی وہ زیور ان کے پاس ہی تھے. جب وہ غرق ہو گئے اب ان کو احساس ہوا کہ دیکھو وہ زیور تو ان کے تھے تو ہمارے تو نہیں تھے، اس لیے ہم اس زیور کو استعمال نہیں کریں گے. انہوں نے پھینک دیا. اور جادوگر سامری نے اس کو اٹھا لیا اور اٹھا کر جو ہے، اور وہ مٹی جو میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت جبریل آگے آگے جا رہے تھے دریائے نیل میں، تو وہ جہاں جہاں آپ کے جنتی گھوڑے کے پاؤں لگ رہے تھے وہ مٹی بھی اس نے اٹھا لی. اس مٹی کو اور اس سونے کو ملا کر اس نے بچڑے کی ایک شکل کو کے بنا دی. ہاں جی، اور کہا اصل میں رب تمہارا یہ ہے. تو موسیٰ بھی بھول گیا پتہ نہیں کس طرح پھرتا جا کے وہ کوئی تو طرح بلابدہ پھرتا. ہاں جی، جادوگر نے اس طرح بکواس کی. فناسی، موسیٰ علیہ السلام بھول گئے. افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا، اب اللہ پاک سمجھا رہے ہیں کہ وہ کیسے رب ہے بھائی، کیا وہ دیکھتے نہیں تھے کہ وہ ان کو تو کسی بات کا جواب دیتا نہیں تھا. وہ کتنا رب ہے کہ گل تو کسی گل کا جواب نہیں دیتا. وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، کہاں چلا گیا؟ ہاں جی، افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا، کیا وہ دیکھتے نہیں تھے کہ وہ ان کو ان کی بات کا جواب نہیں دیتا تھا. ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، نہیں مالک تھا ان کے لیے نقصان کا اور نہ نفع کا. اگر وہ رب ہوتا تو کوئی فائدہ بھی دیتا، نہ تو وہ فائدے کا مالک نہ نقصان کا مالک، نے بچڑا بنایا تھا. یہاں پر 4 رکوع مکمل ہوئے سورۃ طٰہٰ کے، 13 مکمل ہوئے 16 پارے کے. آگے 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے سورۃ طٰہٰ کا، 14واں شروع ہو رہا ہے 16 پارے کا. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ، اور کہا تھا ان کو حضرت فرعون نے اس سے کہا تھا ان کو حضرت ہارون نے اس سے پہلے، یا قوم انما فتنتم بھی، اے میری قوم تم کو اس کے ذریعے آزمایا گیا ہے. وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ، اور بے شک تمہارا رب رحمان ہے. فَاتَّبِعُونِی، میری پیروی کرو. وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور میری بات کو مانو. قالوا، انہوں نے کہا، لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، تو انہوں نے کہا ہم تو مسلسل اس کے سامنے جمے بیٹھے رہیں گے یہاں تک کہ لوٹے ہمارے پاس موسیٰ. قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، حضرت موسیٰ نے فرمایا اے ہارون، کس چیز نے روکا آپ کو جس وقت کہ آپ نے دیکھا ان کو کہ یہ گمراہ ہو گئے. اللہ تتبعانی، کہ تو میرے پیچھے ہی آ جاتا. افعصیت امری، کیا آپ نے میری بات نہ مانی. قال یا ابن امّا، حضرت ہارون نے فرمایا اے میری ماں کے بیٹے، لا تاخذ بلحیتی، میری داڑھی کو نہ پکڑے. ولا براسی، نہ میرے سر کو. انی خشیش ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، نہ میرے سر کو پکڑیں، بے شک مجھ کو ڈر تھا یہ کہ آپ کہیں کہ آپ نے تو تفریق کر دی، جتھا بندی کر دی بنی اسرائیل کے درمیان، اور یاد نہ رکھی میری بات. میں ہوا یہ نا کہ جب یہ بچڑے کی پوجا میں پڑے بنی اسرائیل یہود، تو
حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، اور بھائی دیکھو اس الٹے کام میں نہ پڑو، اللہ کی عبادت کرو، موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کی طرف سے تمہارے لیے کتاب لے کے آنے والے ہیں، میری بات کو مانو۔ لیکن انہوں نے نہ مانا، ہر وقت اسی بچڑے کے آگے بیٹھے رہتے اور اسی کی پوجا میں لگے رہتے۔ آپ کی پھر ہمیں اعتکاف کا معنی ہوتا ہے ایک جگہ جم کے بیٹھنا، چونکہ جب بندہ مسجد میں اعتکاف کرتا ہے اس وقت بھی ایک خاص جگہ میں بیٹھا رہتا ہے، تو یہ ہوتے اعتکاف کر کے بیٹھ گئے، کہتے ہیں جب تک موسیٰ واپس نہیں آتے ہم یہیں رہیں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام آئے اپنے بھائی پر غصے ہوئے، حتیٰ کہ اپنے بھائی کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ لیے۔ ہاں جی، تو آپ نے میری بات نہ مانی، آپ کیوں نہیں سمجھایا؟ اگر آپ نے ان کو سمجھایا یہ مانے نہیں، پھر میرے پیچھے ہی آئے تھے، مجھے کو بتاتے یہ صورتحال ہے، کتنا کام خراب ہوا، دیکھو یہ سارے شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ ہاں جی، یہ سرگنے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اب حضرت ہارون نے ماں کا واسطہ دیا، میری ماں کے بیٹے، ہاں جی میری داڑھی نہ پکڑیے، میرے سر کو نہ پکڑیے۔ ہاں جی، مجھ کو تو یہ ڈر ہوا کہیں نتائج یہ سامنے نہ آ جائے کہ پھر یہ آپس میں مختلف ٹولیوں میں بڑھ جائیں، تو آپ پھر مجھے کہیں کہ دیکھو تیری وجہ سے یہ سارا کچھ ہو گیا۔ آپ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کی داڑھی پکڑی غصے میں، ایسا ہوا چونکہ شرک سے بڑا جرم کوئی نہیں ہے، اور مومن کو شرک کو دیکھ کر غصہ نہیں آئے گا تو کس چیز پر آئے گا؟ کتنی چیز تھی غصے کا آنا کہ جس قوم پر اتنے احسانات اللہ پاک نے کی وہ قوم شرک میں مبتلا ہو گئی۔ اب حضرت ہارون کی داڑھی پکڑی، مسئلہ سمجھانا یہاں یہ ہے، دو بات سمجھانی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ داڑھی کہاں سے آ گئی، قرآن میں کہیں داڑھی ہے؟ یہ قرآن میں داڑھی آ گئی، حضرت ہارون کی داڑھی تھی، یہ کہتے ہیں ہاں جی کس کی داڑھی تھی، تم نے کہاں پر داڑھی رکھنا شروع کر، تو یہ دیکھیں حضرت ہارون کی داڑھی تھی، داڑھی آ گئی۔ نمبر 2، داڑھی کتنی ہونی چاہیے، یہ مسئلہ بھی آ گیا، داڑھی کتنی ہونی چاہیے۔ آج کل ایک طبقہ ایسا ہے ملحدین کا کہ جو کہتے ہیں بس داڑھی اتنی کہ رکھ لو کہ دور سے پتہ چلے کہ تمہاری داڑھی ہے۔ ہاں جی، دور سے پتہ چلے کہ تمہاری داڑھی ہے، بس ٹھیک ہے اتنی۔ ہم کہتے ہیں نا، کم از کم داڑھی ایک مشت ہونی چاہیے، جس طرح کہ بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ داڑیاں بڑھاؤ مونچھیں کٹاؤ۔ اب داڑھی بڑھانی کتنی ہے تو آپ کا خود اپنا عمل بخاری میں نقل کیا گیا کہ ظاہر بات ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضور کو دیکھا تھا، اسی طرح کیا کہ ایک مشت سے زائد داڑھی کا خط بنا دیا کرتے تھے۔ اب تو اگر داڑھی ایک مشت سے کم ہوتی تو کیا پکڑنے سے پکڑی جا سکتی ہے؟ ہیں جو چھوٹی داڑھی اس کو پکڑا نہیں جا سکتا، داڑھی بڑھی ہے تاہی بڑھے نا، تو اس سے معلوم کم از کم ایک مشت داڑھی ہونی چاہیے۔ تو ایک مشت داڑھی کا مسئلہ یہاں سے حل ہوا کہ داڑھی کم از کم ایک مشت ہونی چاہیے۔ جی، قال فما خطبک یا سامری۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کے پاس آیا جو اصل ذمہ دار تھا اس کام کا، جادوگر۔ میں ہاں اب بتا تیرا کیا معاملہ ہے اے سامری؟ قال بصرت بما لم يبصر، قال بصرت بما لم يبصروا به، وہ بولا کہ میں نے دیکھ لی وہ چیز جو دوسروں نے نہیں دیکھی۔ فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، میں نے بھر لی مٹھی ہاں جی فرشتے کے نشانے قدم کی مٹی کی۔ فنبذتها، تو میں نے وہی جو ہے جہاں بشر کی تیاری میں ڈال لی۔ وَكَذَلِكَ صَبْرَتْ لِنَفْسِي، اسی طرح میرے دل نے مجھ کو صلاح دی۔ کالا، یعنی یہ جو بچڑا بنایا اس مٹی سے اور اس زیور سے مل کے بنایا۔ کالا فَذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسْعَاسَ، مصطفیٰ فرمایا جا دفع ہو جا، تیرے لیے زندگی میں یہ ہے کہ تو کہے گا مجھے نہ چھوؤ۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ، تیرے واسطے ایک وعدہ جس کی ہرگز خلاف ورزی نہ کی جائے گی۔ ہاں جی، اب یہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا تجھ پر ایک تو عذاب یہ آئے گا تو خود لو کر میں لگ گیا لگو، میں لگ گیا لگو۔
وہ یہ کہ اس کو ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دیا گیا کہ جو ہے وہ اتنی قابل نفرت تھی کہ کوئی اس سے قریب جاتا نہیں تھا، تو وہاں پڑا تڑپتا رہا، اس طرح بیماریوں میں مبتلا ہوا، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا، قریب نہیں جاتا تھا۔ وانظر الی الہک، دیکھو ذرا اپنے اس معبود کی طرف، الذی ظلت علیہ عاکفا، جس پر سارا دن تو جمع بیٹھا رہتا ہے، لنحرقنہ، ہم اس کو جلا دیں گے، ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، پھر ہم اس کو دریا میں بکھیر دیں گے اڑا کر۔ ہاں جی، جس کو خدا سمجھ، اب دیکھا اس کا علاج کیا کرتے ہیں، اس کو جلوا دیا، ہاں جی، اور دریا میں رکھ بہا دیں۔ انما الہکم اللہ، سوا اس کے نہیں تمہارا معبود وہ اللہ ہے، الذی لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ ہے۔ وسع کل شیء علما، سب چیزیں سما گئی ہیں اس کے علم میں۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے، ہاں جی، سابقہ واقعات کی خبریں۔ فقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور ہم نے دی آپ کو اپنے پاس سے نصیحت۔ سارا واقعہ بیان کر کے پھر فرمایا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو سابقہ قوموں کے واقعات اس طرح تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سابقہ قوموں کے واقعات بتائے گئے۔ یہ قرآن کی ایک کانیت ہے کہ یہ حال کی باتیں بھی کرتا ہے اور ماضی کی باتیں بھی کرتا ہے، اور ماضی کی باتیں بڑی پکی اور بڑی تفصیل سے کرتا ہے۔ من اعرض عنہ فانہ یحمل یوم القیامت وزرا، جو کوئی منہ موڑے گا اس سے سو وہ اٹھائے گا قیامت کے دن ایک بڑا بوجھ۔ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ وساء لہم یوم القیامت حملا، اور برا ہے ان پر قیامت کے دن جو بوجھ پڑے گا اٹھانے کا۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن کے پھونکا جائے گا سور میں۔ ونحشر المجرمین، اور جمع کیا جائے گا، ہم جمع کریں گے مجرموں کو، یوم اذن، اس دن، زرقا، ہاں جی، نیلی آنکھیں، یعنی جس دن لوگ اکٹھے کیے جائیں گے ان میدان حشر میں، سور میں مارے جائے گی، اس کے بعد سور پھونکنے کے بعد اسی مرتبہ جب سب لوگ اٹھیں گے تو لوگوں کی آنکھیں نیلی ہوں گی۔ تو یہ نیلی آنکھیں کیوں ہوں گی؟ یہ گھبراہٹ کی وجہ سے۔ اس وقت دیکھا نہیں بندہ بہت زیادہ کوئی اہم پریشانی میں یا بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو آنکھوں کا رنگ بدل جاتا ہے۔ یہ وہ یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، چپکے چپکے کہتے ہوں گے آپس میں کہ نہیں رہے تم دنیا میں مگر 10 دن، یعنی ایک دوسرے کو لوگ کہیں گے دنیا سے 10 دن رہے ہیں۔ نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں ان باتوں کو جن کو تم کرتے ہوگے۔ اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، جس وقت کے بولے گا انہی میں کوئی اچھے طرز والا کہ نہیں ٹھہرے تم مگر ایک دن۔ اچھے چال چلنے والا کیا کہے گا؟ ایک دن ٹھہرے دنیا میں، دوسرے دن 10 دن ٹھہرے ہیں۔ تو یہ سب گویا کہ قیامت کے لمبے دن کے مقابلے میں دنیا کی زندگی بالکل چھوٹی معلوم ہو رہی ہوگی۔ یہاں پر 5 رکوع مکمل ہوئے، سورۃ طٰہٰ کی 6 شروع ہو رہا ہے، 14 مکمل ہوئے، 16 پارے کی 15واں شروع ہو رہا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، وہ پوچھتے ہیں آپ سے پہاڑوں کے متعلق، فَقُلْ آپ فرما دیجئے يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، کہ میرا رب ان کو بکھیر دے گا اڑا کر، فَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا، پھر کر چھوڑے گا زمین کو بالکل چٹیل میدان، لا ترى فيها عوجا ولا امتا، کہ تو نہ دیکھے اس میں کوئی ٹیڑھا پن اور نہ ہی اونچی جگہ۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، جس دن کے
پیچھے دوڑیں گے پکارنے والے کے، ہاں جی پیچھے دوڑیں گے وہ ایک پکارنے والے کے، لا عوج لا، ہاں جی جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہ ہوگا۔ یہ یعنی قیامت کو لوگ اٹھیں گے، چٹیل میدان میں جمع ہو رہے ہوں گے، ایک پکارنے والے کے پیچھے دوڑ رہے ہوں گے، یعنی کون؟ فرشتہ آواز لگائے گا، چیخ مارے گا تو لوگ سارے ایک چٹیل میدان میں جمع ہو رہے ہوں گے۔ وخشعت الاصوات للرحمن، دب جائیں گی ساری آوازیں رحمان ذات کے آگے، فلا تسمع الا ہمسا، پس نہیں سنیں گے مگر خسخسی آواز، یعنی ویسے تو کسی کی بات کرنے کی ضرورت نہ ہوگی، ہر بندہ اپنے معاملے میں پریشان ہوگا، کوئی بات کرے گا تو بڑی اس طرح دبی ہوئی، جس طرح بندہ کان میں بات کرتا ہے اس طرح۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، اس دن نفع نہیں دے گی سفارش، الا من اذن له الرحمن، مگر ان کی کہ جن کو اجازت دیں گے رحمان، ورضی له قولا، اور پسند کی ہوگی اللہ پاک نے ان کی بات۔ یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو کچھ کہ ہے ان کے آگے، وما خلفہم، ان کے پیچھے، ولا یحیطون بہ علما، اور وہ علم کے اعتبار سے اس کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے۔ وعنت الوجوہ الحی القیوم، اور رگڑتے ہیں وہ چہروں کو ہاں جی ہمیشہ رہنے والی تھامنے والی ذات کے آگے۔ وقد خواب من حمل ظلما، اور برباد ہوا وہ شخص جس نے اٹھایا ظلم کا بوجھ۔ ومن یعمل من الصالحات، جو شخص کا عمل کرے گا نیک، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ایمان والا بھی ہو، فلا یخاف ظلما ولا ہضما، تو اس کو ڈر نہیں ہوگا بے انصافی کا اور نہ نقصان پہنچنے کا۔ یعنی جو مومن ہے قیامت کے دن اس کو ایسی پریشانی نہیں ہوگی جیسی پریشانی جو ہے وہ کافر کو ہوگی۔ مسلمانوں کو تو وقتی پریشانی ہوگی، وہ بھی ہمارا حساب تو شروع نہیں ہوگا، لیکن اعمال نیک کیے ہوں گے تو وہ مطمئن ہوں گے۔ کافر لوگ جو ہیں ان کی تو پریشانی کی انتہا نہ ہوگی۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اسی طرح ہم نے اتارا قرآن عربی زبان کا، وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور مختلف طرح سے پھیر پھیر کر ہم نے بیان کی اس میں وعیدیں، لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ یہ لوگ بچتے رہیں، أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا، یا ڈالے ان کے دل میں کوئی سوچ۔ قرآن پاک اللہ پاک نے نازل کیا تاکہ لوگ گناہوں سے بچنے والے بن جائیں اور ان کی فکر اور سوچ درست ہو جائے، شرک کو چھوڑ کر توحید پہ آ جائیں۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، سو بلند ہے اللہ پاک کی ذات جو کہ سچا بادشاہ ہے۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، اب جلدی نہ کیجئے قرآن کے معاملے میں، مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُ، کہ آپ سے پہلے اس سے کہ پوری ہو آپ پر وحی، پہلے اس سے کہ پوری ہو آپ پر وحی۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور کہتے رہیے اے میرے پروردگار، ہاں جی زیادتی کیجئے میرے علم میں۔ یہاں مسئلہ فرمایا کہ بیان فرمایا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رہنمائی کی کہ جب آپ پر وحی نظر ہو رہی ہو تو آپ جلدی جلدی اس کو زبان سے دہرانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ جب وحی نظر ہو رہی ہو تو آپ اس کو تسلی سے سنیں، اللہ پاک اس کو آپ کے دل میں ذہن میں محفوظ کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی ساتھ ساتھ پڑھنے لگتے تھے کہیں بھول نہ جاؤ، تو اللہ پاک نے تسلی بھی دی آپ اور فرمایا کہ آپ تسلی کے ساتھ سنیں، ہاں جی ساتھ ساتھ اس طرح جلدی جلدی نہ پڑھیں، اور کہتے ہیں رب زدنی علما، ہاں جی اللہ مجھے اور علم عطا فرما۔ گویا یہ بھی رب زدنی علما جو ہے یہ ایک علم میں اضافے کی دعا ہے، کسی بندے نے سب یاد نہ ہوں ہوئے، ہاں جی اور رب زدنی علما کرے
رب زدنی علما وظیفہ ہے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے عہد لیا تھا اس سے پہلے آدم علیہ السلام سے، تو وہ بھول گئے اور نہ پائی ہم نے ان میں کوئی ہمت، یعنی بھول کر اسے غلطی ہو گئی، جان بوجھ کر انہوں نے وہ غلطی نہ کی تھی ممنوع درخت کے پھل کھانے کی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جس وقت ہم نے کہا، یہاں پر 6 رکوع مکمل ہو گئے اور 7واں شروع ہو رہا ہے سورہ طٰہٰ کا، اور 15 رکوع مکمل ہو گئے 16 پارے کے 16واں شروع ہو رہا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جس وقت ہم نے کہا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، ہم نے کہا اے آدم بے شک یہ دشمن ہے تمہارا اور تمہاری بیوی کا، فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، تو نہ نکلوا دے تم دونوں کو جنت سے کہ تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ، کہ پھر جو ہے آپ نہ ہوں وہاں بھوکے اور نہ ننگے، وَإِنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور نہ پیاس لگے اس میں آپ کو نہ دھوپ۔ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، لیکن وسوسہ ڈالا ان کو شیطان نے، قَالَ يَا آدم، کہا اس نے اے آدم، هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ، کیا بتاؤں میں تم کو ہمیشہ زندہ رہنے کا درخت، وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، اور ایسی بادشاہی کا درخت جو کبھی پرانی نہ ہو، یعنی اگر اس درخت کا پھل کھا لو گے تو کبھی فوت نہیں ہو گے، اور دوسرا ہمیشہ کی بادشاہت پاؤ گے۔ فَأَكَلَا مِنْهَا، دونوں نے کھا لیا اس درخت کے پھل سے، فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو ظاہر ہو گیا ان کے سامنے ان کا ننگ، وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا، جنتی لباس اتر گیا اور وہ لگے چپکانے اپنے اوپر، مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے پتے، وَعَصَىٰ آدَمَ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، تو بہک گئے حضرت آدم اور اپنا ان سے بھول ہو گئے۔ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ، پھر نوازا آدم علیہ السلام کو ان کے رب نے، فَتَابَ عَلَيْهِ، تو انہوں نے تو ان کی توبہ قبول کی، پھر نوازا آدم علیہ السلام کو ان کے رب نے اور ان کی توبہ قبول کی، وَہَدَىٰ، اور وہ کہہ لیں کہ صحیح رخ پر دوبارہ چل پڑے، یعنی یہ بھول ہوئی تھی اور بھول سے اللہ پاک سے معافی مانگ لی۔ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، اللہ پاک نے فرمایا اترو یہاں سے سارے کے سارے، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہوگا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی وہ تکلیف میں پڑے گا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، لیکن جس نے منہ موڑا میری یاد سے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کے لیے تنگی کا جینا ہے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ہم اکٹھا کریں گے ان سب کو قیامت کے دن اندھا ہونے کی حالت میں۔ قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، تو وہ کہے گا اے میرے پروردگار، کیوں آپ نے مجھ کو یہاں اٹھایا اندھا ہونے کی حالت میں، وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، جب کہ میں تو دیکھنے والا تھا۔ قَالَ كَذَٰلِكَ، اللہ پاک فرمائیں گے اسی طرح، أَتَتْكَ آيَاتُنَا، آئی تھی تیرے پاس ہماری نشانیاں، فَنَسِيتَهَا، تو نے ان کو بلا دیا، وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، اسی طرح آج تجھ کو بلا دیا گیا، یا اس طرح آج تجھ کو بلا دیا جائے گا۔ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي، یعنی یہاں فرمایا کہ آدم علیہ السلام اور حضرت ابا کو اللہ پاک نے نیچے بھیج دیا، ویسے بھی انہوں نے زمین پر آنا ہی تھا، انسان آباد ہوئی، نبیوں کا سلسلہ شروع ہوا اور ہدایت کا سلسلہ شروع، اللہ پاک نے فرمایا جو لوگ جب میری مان کر آئیں گے تو وہ تو بے خوف ہوں گے اور میری طرف سے ان کو انعام ملے گا،
لیکن جو میری نہ مانیں گے دنیا کے اندر رہ کر تو پھر ان کے لیے تنگی کا جینا ہوگا۔ من اعرض عن ذکری، جو میری یاد سے اراض کرے گا اس کے لیے تنگی کا جینا۔ یہ تنگی کی زندگی کون سی ہے؟ اگر تو یہ کہیں کہ بھئی بظاہر کہ جس بندے نے دنیا میں اللہ پاک کو نہ مانا یا اللہ پاک کی نہ مانی تو وہ دنیا میں اب اس کی معیشت تنگ رہے گی، تو بڑے بندے ایسے ہیں جن کی معیشت ٹھیک ہے، اللہ کو وہ نہیں مانتے۔ یہاں دنیا کی زندگی نہیں ہے بلکہ مرنے کے بعد کی قبر کی زندگی مراد ہے۔ حدیث پاک میں ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ سے مراد قبر کی زندگی ہے کہ قبر کے اندر جو ہے پھر اس کو جو ہے اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی، قبر کے اندر اس کو عذاب ہوگا۔ پھر آخرت میں تو ہے ہی ہے، اس کا تو انکار ہی نہیں ہے۔ دنیا میں وہ دیکھتا ہوگا، آخرت میں اللہ پاک اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ فرمان دیکھ اسی طرح جدہ تو دنیا دے انا بنے رہے نا، اللہ پاک فرمائیں گے اس طرح تینوں اسی آخرت سے انا اٹھاؤں گے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس کو جو حد سے نکلا، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور نہیں ایمان لائے اپنے رب کی آیتوں پر، وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے جماعتیں، يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ، وہ چلتے ہیں ان کی جگہوں میں، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِأُولِي النُّهَىٰ، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں جو ہے عقل رکھنے والوں کے لیے۔ یعنی پہلی جو قومیں نافرمان تھی ان پر عذاب آیا، مکہ والے کیا ان علاقوں میں جاتے نہیں؟ ان کا جانا ہوتا ہے تو پھر جو ہے نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ 7 رکوع ہوئے سورۃ طٰہٰ کے، 16 رکوع مکمل ہوئے 16 پارے کے، آگے سورۃ طٰہٰ کا 8واں رکوع اور 16 پارے کا 17واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی آپ کے رب کی طرف سے، لَكَانَ لِزَامًا، تو ضرور جو ہے وہ مڈ بھیڑ ہو جاتی، وہ اجل مسمى، اور اگر وعدہ مقرر نہ کیا گیا ہوتا، مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں نا ہم پہ عذاب کیوں نہیں آتا، تو اللہ پاک کی طرف سے ایک بات طے ہو چکی ہے، کیا کہ اللہ پاک ان کو آخرت میں عذاب دے گا، تو چونکہ ایک وقت طے ہے کہ اتنی زندگی ہر بندے کو ملنی ہے، تو اس کے بعد یہ معاملات ہیں، تو اس لیے ابھی فی الحال ان کو جو ہے وہ پکڑا نہیں جا رہا، وگرنہ جو ہے یہ لوگ پکڑ سے بچ نہیں سکیں گے۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، آپ صبر کیجئے ان باتوں پر جن کو یہ کہتے ہیں، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کی، قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، سورج کے نکلنے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے، وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی، فَسَبِّحْ، تسبیح کیجئے، وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور دن کے دونوں کناروں میں، لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، تاکہ تو راضی ہو۔ جی یہ آ گیا سورج کا طلوع ہونے سے پہلے غروب ہونے کے بعد، ابھی آ گئی طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز، طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز، غروب ہونے سے پہلے کون سی نماز ہے؟ عصر کی نماز آ گئی، ہاں جی، اور رات کے وقت بھی ابھی رات میں تہجد کی نماز بھی آ گئی، واطراف النہار، دن کے کنارے، یہ دن کے کناروں کے اندر جو ہے یہ زور کی نماز بھی آ گئی، ہاں جی، اور آنا اللیل میں عشاء کی نماز بھی آ گئی، یہ نمازوں کا حکم۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَّا مَا مَتَّعْنَا بِهِ، اور نہ دراز کریں اپنی آنکھوں کو اس چیز کی طرف کہ جس کا ہم نے نفع دیا ہے طرح طرح کے لوگوں کو، ظاہرۃ الحیات دنیا، یہ دنیا کی زندگی کی رونق ہے، لِنَفْتِنَهُمْ فِي، تاکہ ہم جانچیں ان کو اس میں، وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آپ کے رب کا رزق بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، حکم دیجیے اپنے گھر والوں کو نماز کا، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر خود بھی قائم رہیے۔
لا نسألک رزقا، دیکھو نماز کا حکم ہے، خود بھی نماز پڑھیے اور اس پر اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا کہیے اور خود بھی پابندی کیجیے۔ آج کل ہمارے یہاں یہ مسئلہ ہے کہ گھر کے سربراہ خود نماز نہیں پڑھتا، دوسروں کو کیا کہے گا۔ گھر کے سربراہ کی دو ذمہ داریاں ہیں، ایک خود اپنی نماز روزہ کی فکر کرے اور دوسرا اپنے گھر والوں سے اس کی پابندی کروائے۔ اگر امی ابو خود نماز پڑھتے ہوں گے تو پھر اولاد کو بھی کہہ سکیں گے، اگر خود نہیں پڑھتے پھر اولاد کو کیسے کہیں گے بھی تو ان کی بات کا اثر نہیں ہوگا۔ لا نسألک رزقا، ہم نہیں مانگتے تجھ سے کوئی مزدوری، نحن نرزقک، ہم روزی دیتے ہیں تم کو، والعاقبۃ للتقویٰ، اور اچھا انجام ہے پرہیزگاروں کا۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لولا یاتینا بآیۃ من ربی، کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی جی اس کے رب کی طرف سے، اولم تأتیہم بینہ ما فی الصحف الاولیٰ، کیا پہنچ نہیں چکی ان کو نشانیاں پہلی کتابوں کی بھی، ولو انا اہلکناہم بعذاب من قبلہ، اگر ہم ہلاک کرتے ان کو کسی اس سے پہلے آنے والی آفت میں، لقالوا، تو کہتے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، لولا ارسلت الینا رسولا، آپ نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا، فنتبع آیاتک، کہ ہم آپ کی آیتوں کی پیروی کرتے، من قبل، اس سے پہلے کہ ان نذل و نخزا، کہ ہم ذلیل و رسوا ہوں۔ قل، آپ فرما دیجئے، کل متربص فتربصوا، ہر کوئی راہ دیکھ رہا ہے تم بھی راہ دیکھو، ستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی، ان قریب تم جان لو گے کون ہے سیدھی راہ پر اور کس نے ہدایت پائی ہے۔ یعنی اللہ پاک نے مشرکین مکہ کا یہ بہانہ ختم کر دیا کہ اگر تو ایسا ہوتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بھیجا جاتا تو ویسے ہی تم پر اے مکہ والو عذاب آ جاتا، تو تم اللہ پاک کے ہاں گڑ گڑاتے اور کہتے کہ دیکھو یا باری تعالیٰ، آپ ہمارے پاس کوئی نبی بھیجتے تو ہم اس کی اطاعت کرتے تو ہم کو یہ عذاب نہ دیکھنا پڑتا، تو تم یہ بہانہ بناتے تاکہ آپ نبی بھیجتے ہم اس کی پیروی کرتے، لیکن جو ہے آپ نبی بھیجا لیکن تم نے نہیں مانا، تو پھر اب اللہ پاک کی پکڑ کا انتظار کرو۔ یہ 16 پارہ مکمل ہوا اور سورہ طٰہٰ بھی مکمل ہو گئی، 16 پارہ بھی مکمل ہو گیا، سورہ طٰہٰ بھی۔ آگے 17واں پارہ شروع ہو رہا ہے، سورہ انبیاء ہے، مکی، چونکہ اس سورت کے اندر مختلف انبیاء کا تذکرہ ہے اس لیے سورت کا نام بھی انبیاء ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، قریب آ گیا لوگوں کے ان کا حساب اور وہ غفلت میں اعراض کر رہے ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت نئی ان کے رب کی طرف سے، الا استمعوہ یعلمون، جس کو یہ سنتے ہوں لیکن یہ کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں۔ لاغیۃ قلوبہم، ہاں جی، غفلت میں پڑے ہیں ان کے دل، وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور چھپ کر مشورے کیے ہیں ظالم لوگوں نے، حل ہادہ، یا چھپ کر پروپیگنڈے کیے ہیں ظالم لوگوں نے کہ حل ہادہ الا بشر مثلکم، کہ نہیں ہے یہ مگر بشر تمہارے جیسا، افتاتون السحر، پھر کیوں پھنستے ہو تم اس کے جادو میں، وانتم تبصرون، آنکھوں دیکھتے ہوئے، قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، تو اس نے کہا میرا رب جانتا ہے بات کو آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ہاں جی، یہ مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی، قرآن پیش کیا، تو آپس میں خام کا کہتے ہیں کہ یہ جو پیش کیا ہے اس جادو ہے، تم خام کا اس کے جادو میں پھنس رہے ہو۔ بل قالوا اضغاث واحلام، بلکہ یہ کہتے ہیں یہ تو کوئی بےہودہ خواب ہے، نعوذ باللہ،
قرآن کے متعلق آپ کی باتوں کے متعلق کہتے ہیں۔ بل افتراء، بلکہ اس نے اس کو گھڑ لیا ہے، بل وہ شاعر، بلکہ یہ تو شاعر ہے، فلیاتنا بھی آیا، اس کو چاہیے کہ لے آئے ہمارے پاس کوئی نشانی، کما ارسل الاولون، جس طرح کے بھیجے گئے پہلے رسول۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، نہیں مانا ان سے پہلے کسی بستی نے جن کو ہم نے ہلاک کیا، فہم یؤمنون، کیا اب یہ مان لیں گے؟ وما ارسلنا، یہ کہتے ہیں ہماری من پسند کا معجزات لے کے آئے، کیا پہلی قوموں نے من پسند کے معجزات کی وجہ سے مان لیا تھا؟ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر مردوں کو، نوحی الیہم، ہم وہی کرتے تھے ان کی طرف، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جان لو تم، ہاں جی، یاد رکھنے والوں سے اگر تم نہیں جانتے۔ یعنی اس سے پہلے بھی اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے کون سا کوئی نوری مخلوق بھیجی تھی رسول بنا کر؟ اس سے پہلے بھی بشر انسان ہی آئے تھے نبی ہو کر، اور مرد ہی آئے تھے، تو اب بھی وہی ہے، تو پھر پریشانی والی بات کیا ہے؟ تو اس سے پہلے جو ان باتوں کو یاد رکھے ہوئے ہیں، پھر نبی ان کی صفات کیا تھی ان سے پوچھ لو، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ان کے علماء ہیں، ان سے پوچھو کہ کیا جو پہلے نبی رسول آئے تھے وہ انسان تھے یا کوئی اور مخلوق تھی؟ ہما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام وما کانوا خالدین، نہیں بنایا ہم نے ان کو ایسا بدن کہ وہ نہ کھائیں کھانے کو، وما کانوا خالدین، نہ وہ ہیں ہمیشہ رہنے والے، ثم صدقناہم الوعد، پھر ہم نے سچا کر دیا ان کے حق میں وعدہ، فانجیناہم من نشاء، تو ہم نے نجات دی ان کو جن کو چاہا، وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور ہم نے حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کیا۔ بتا دیا کہ جو آپ سے پہلے نبی آئے ہیں تو وہ بھی ان کے بھی جسم تھے، ان کو بھی بھوک لگتی تھی، وہ کھانا کھاتے تھے۔ سزا حضور پر کیا اعتراض ہے؟ ہاں جی، یہ پہلے رکوع سورہ انبیاء کا مکمل ہوا، دوسرا شروع ہوا، پہلے پارے کا بھی پہلے رکوع مکمل ہوا، دوسرا شروع ہوا۔ ہاں جی، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، بے شک ہم نے نازل کی تم پر کتاب جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہاں پر مکمل ہوا پہلا رکوع۔ آگے دوسرا رکوع ہے، کم قسمنا من قریۃ کانت ظالمۃ، کتنی پیس ڈالی ہم نے اس سے پہلے بستیاں جو گناہ گار تھی، وانشأنا بعدها قوما آخرین، اور اٹھا کھڑے کیے ہم نے ان کے پیچھے دوسرے لوگ، فلما احسوا بأسنا، پھر جب محسوس کیا انہوں نے ہمارے عذاب کو، اذا هم منها يركضون، تو اس وقت لگے وہ بھاگنے، لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم به، فرمایا کہ بھاگو نہیں بلکہ لوٹ جاؤ جہاں تم نے عیش کی تھی، اور اپنے گھروں میں، لعلکم تسألون، تاکہ تم سے پوچھ گچھ کی جائے۔ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، انہوں نے کہا کہ ہے ہماری ہلاکت، ہم تو کرتے رہے گناہ۔ فما زالت تلک دعواہم، پھر مسلسل یہی رہی ان کی فریاد، حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہاں تک کہ کر دیا ہم نے ان کو جی کٹی ہوئی کھیتی کا ڈھیر۔ ہما اجری، جتنے پہلے تھے نافرمان، تو اسی طرح جب انہوں نے اپنے انبیاء کی مخالفت کی تو اللہ پاک کی طرف سے ان پر عذاب آیا، اور پھر عذاب کو جب دیکھا تو اب کہنے لگے ہم نے جرم کیا، ہم نے غلط کیا۔ جی، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کو کھیلتے ہوئے، لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم چاہتے کہ بنا لیں کو کھلونا، تو لاتخذناہ من لدنا، تو بنا لیتے ہم اپنے پاس سے، ان کننا فاعلین، اگر ہم کو کچھ کرنا ہی تھا، بل نقذف بالحق الباطل، بلکہ ہم تو دے مارتے ہیں حق کو باطل پر،
فید معروف وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے، فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ حق تو ہے ہی جانے والا، باطل تو ہے ہی جانے والا، فَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ اور تمہارے لیے ہلاکت ہے تمہاری ان باتوں کی وجہ سے جن کو تم بناتے ہو۔ یعنی فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دیکھو کیا ہمیشہ ایسا رہا کہ جب بھی حق اور باطل کا ٹکراؤ ہوا تو ہم نے حق کو باطل پر غالب کیا اور حق نے باطل کا بھیجا نکال دیا، ہمیشہ کے لیے اس کو نیست و نابود کر دیا۔ اور فرمایا کہ یہ جو باتیں تم اس طرح کرتے ہو کہ کافروں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، یہ قابل ہلاکت ہے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وَمَنْ عِنْدَهُ اور جو ہیں اللہ کے ہاں رہتے، وَمَنْ عِنْدَهُ جو ہیں اللہ کے نزدیکی لوگ، لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وہ تکبر نہیں کرتے اس کی عبادت سے، وَلَا يَسْتَسْهِرُونَ اور نہ ہی وہ سستی کرتے ہیں، یسبحون اللیل والنہار تسبیح کرتے ہیں رات اور دن، لا یفترون وہ تھکتے نہیں ہیں۔ جی جو اللہ پاک کے قریبی لوگ ہیں یا مراد اول تک فرشتے، کہ یہ فرشتے اور اللہ پاک کی تسبیح میں لگے ہوئے، اور وہ لوگ جو اللہ کے اور قریبی بندے نیک لوگ ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض هم ينشرون کیا انہوں نے ٹھہرا لیے ہیں معبود جی زمین میں کہ جن کو اٹھایا جائے گا، لیکن کیا ہم نے بنا لیے ہیں زمین میں اور کیا انہوں نے بنا لیے ہیں زمین میں اور معبود جو ان کو اٹھائیں گے، جو ان کو زندہ کریں گے؟ یعنی ایسا تو نہیں ہے، اور معبود نہیں ہے تو پھر انہوں نے ان کو زندہ بھی نہیں کرنا، تو کیا انہوں نے بنا لیے ہیں معبود زمین میں جو ان کو زندہ اٹھائیں گے؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا اگر ہوتے زمین و آسمان میں کئی معبود اللہ کے علاوہ تو وہ تباہ و برباد ہو جاتے۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون پس پاک ہے اللہ کی ذات جو عرش کی مالک ہے ہاں جی ان باتوں سے جن کو یہ بناتے ہیں۔ میں آسمان و زمین میں صرف ایک ہی معبود ہے، ایک ہی خدا ہے، اگر کئی خدا ہوتے تو پھر زمین و آسمان کا نظام تباہ ہو جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک چیز کے نظام کو چلانے والے کئی لوگ ہوتے ہیں تو پھر ان میں اختلافی رائے ہو جانا ایک عام سی بات ہے۔ اختلافی رائے ہو جاتا، ایک کہتا کئی خدا ہوتے، ایک کہتا فلاں جگہ بارش قدر کرنی، دوسرا کہتا نہیں کرنی، ایک کہتا ہے فلاں لوگوں کو ہلاک کرنا، دوسرا کہتا نہیں کرنا، ایک کہتا بھی ہاں بھی ان پر یہ انعام کرنا، دوسرا کہتا نہیں یہ کرنا۔ تو اس طرح پھر ہر ایک نعوذ باللہ اگر خدا ہوتا اور ہر ایک کے پاس فوج ہوتی تو وہ دوسرے پر حملہ ہو جاتا، زمین و آسمان میں فساد ہو جاتا۔ آج تک کبھی ایسا ہوا نہیں، تو اس سے بات ظاہر ہے کہ رب ایک ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون فرمایا نہیں پوچھا جائے گا ان سے ان کاموں کے متعلق جو وہ کرتا ہے، لیکن خود ان سے اپنے کیے کے متعلق پوچھا جائے گا۔ ام اتخذوا من دونہ آلہۃ کیا انہوں نے بنائے ہیں اللہ کے علاوہ کئی معبود؟ قل آپ فرما دیجئے ہاتوا برہانکم پیش کرو تم اپنی دلیل، ہاں جی ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی یہ ہے نصیحت ان لوگوں کے لیے جو میرے ساتھ ہیں اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو مجھ سے پہلے ہو گزرے۔ یہی نصیحت ہے ہاں جی یہی نصیحت ہے ان لوگوں کی جو میرے ساتھ ہیں اور ان لوگوں کی جو مجھ سے پہلے گزرے ہیں۔ بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ الحق کا حق بات کو فہم معرضون وہ اعراض ہی کر رہے ہیں۔ ہما ارسلنا من قبلک من رسول نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول الا نوحی الیہم مگر وحی کی ہم نے
اس کی طرف انہو لا الہ یہ کہ نہیں ہے کوئی معبود الا انا مگر میں ہی فاعبدونی سو میری بندگی کرو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لیکن انہوں نے بنا لی رحمان کی اولاد، سبحانہ اللہ کی ذات پاک ہے اس سے، بل عباد مکرمون بلکہ وہ تو ہیں اللہ کے معزز بندے۔ فرمایا جتنے بھی نبی ہم نے بھیجے ہم نے ان پر یہی وحی بھیجی کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے ہی نہیں۔ اب جن کو یہ معبود سمجھتے ہیں وہ معبود نہیں ہے بلکہ اللہ کے ولی ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ تو وہ پہلے لوگوں کی نیک لوگوں کی تصویر مورتیاں اور بت ہی بنائے ہوئے تھے نا، تو ان کو پوچھتے تھے، فرمایا کہ وہ معبود نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے ولی گزرے ہیں، نیک لوگ گزرے ہیں۔ جی جس طرح کہ آج کل اولیاء اللہ کے درباروں کو لوگوں نے اب سمجھ لیا کہ سب کچھ وہیں سے ملنا ہے، تو ان کو خدائی کے مقام پر پہنچاتے ہیں، مرادیں ساری انہی سے مانگتے ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، کہتے اس سے بڑھ کر نہیں بول سکتے وہ، اور وہ اسی کے حکم کے پر چلنے والے ہیں۔ وہ نیک لوگ وہ تو خود اللہ کے حکم کے پابند ہیں بھائی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ پاک جانتا ہے جو کچھ کیا ان کے آگے اور ان کے پیچھے۔ ولا یشفعون، اور وہ سفارش نہیں کر سکتے، الا لمن ارتضی وہم من خشیتہ مشفقون، مگر جس کو وہ چن لے، جس سے وہ راضی ہو اور وہ اس کی حیبت سے اس کے رعب سے بھی ڈرتے ہیں۔ ہمیں یقل منہم، یعنی کون؟ جن کی تم پوجا کرتے ہو، وہ اصل میں اگر نیک ہستی جن کی بات کرتے ہو تو خود اللہ پاک سے ڈرتے ہیں۔ ہمیں یقل منہم انی الہ من دونہ، جو کہتا ہے ان میں سے کہ میں ہوں معبود اللہ کے علاوہ، وَكَذَلِكَ نَجْزِي جَهَنَّمَ، تو پھر ہم تو اس کو بدلہ دیں گے دوزخ کا، كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، ہم ظالموں کو اس طرح بدلہ دیتے ہیں۔ میں ان کی تو یہ جرت نہیں ہے کہ وہ کسی کو کہیں گے بھئی میں بھی خطا ہوں۔ اگر کوئی اس طرح کہے گا تو وہ تو خود دوزخ میں چلا جائے گا، تمہیں کیسے بچائے گا دوزخ سے؟ سورہ انبیاء کے 2 رکوع ہوئے، تیسرا شروع ہو رہا ہے، اور 2 رکوع مکمل ہوئے، 17 پارے کا تیسرا شروع ہو رہا ہے۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض، کیا دیکھا نہیں کافروں نے کہ بے شک آسمان اور زمین کانتا رتقا تھے ان کے منہ بند، ففتقناہما، پھر ہم نے کھول دیا ان کو، وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور بنایا ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو۔ افلا یؤمنون، کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ ہم دیکھو اللہ رب العزت نے کیسی جو جامع معنی بات ارشاد فرمائی کہ ساری کی ساری تحقیقات کا نچوڑ پیش کر دیا جو آج تحقیقات ہو رہی ہے۔ فرمایا جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں یہ زندہ زندگی والی، فرمایا ہم نے ان سب کو پانی سے پیدا کیا، ان کی بنیاد پانی ہے۔ کوئی ایک جملہ ہے لیکن ساری تحقیقات اس میں سمیٹ۔ افلا یؤمنون، کیا ایمان نہیں لاتے؟ وجعلنا فی الارض رواسیا ان تمید بکم، اور ہم نے بنائے زمین میں پہاڑ کہ کہیں ان کو لے کر جھک نہ پڑے، یعنی زمین کہیں نیچے گر کے نہ ہو جائے، وہ پہاڑ میخ پہاڑوں کی گاڑ دی زمین کے اندر تاکہ زمین پر رہنا آسان ہو جائے۔ وجعلنا فیہا فجاجا سبلا لعلہم یہتدون، اور ہم نے رکھی ان میں کشادہ راہیں تاکہ وہ راستہ پائیں۔ اب دیکھو یہ ہم نے رکھی اس میں کشادہ راہیں، یعنی زمین کے اندر اللہ پاک نے راستے مختلف بنا دی تاکہ کسی اور جگہ سفر کرنا ہو، جانا ہو تو جا سکے۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، بنایا ہم نے آسمان کو محفوظ چھت، وہم عن آیاتہا معرضون، اور یہ لوگ اللہ پاک کی نشانیوں سے اعراض کرتے ہیں۔ چھت دیکھو اللہ پاک نے بنائی جس کا ستون ہی کوئی نہیں ہے، اتنی بڑی چھت آسمان،
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اللہ وہ ذات جس نے بنایا رات کو اور دن کو اور سورج کو اور چاند کو، كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، فرمایا کہ سب اپنے ہی مدار میں گھوم رہے ہیں۔ سورج اور چاند کو پیدا کیا، سورج اور چاند میں سے ہر ایک اپنے اپنے محور پہ گھوم رہا ہے، ہر ایک کا ایک نظام ہے، جس طرح کہ فلکیہ والے بھی آج کہتے ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، نہیں بنایا ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشہ رہنے والا۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا آپ فوت ہو جائیں گے تو یہ ہمیشہ رہیں گے؟ کافر لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم آزمائیں گے تم کو برائی سے بھی بلائی سے بھی آزمانے کے لیے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف ہی تم لٹائے جاؤ گے۔ ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی ہر ایک کو، انسان کے علاوہ ہر چیز نے جو ہے وہ فنا ہونا ہے۔ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، میں ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ پاک کی ذات کے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب تجھ کو دیکھا منکروں نے، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، تو ان کا کوئی کام نہیں مگر یہ کہ مذاق اڑایا انہوں نے آپ کا۔ أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، یعنی کہا کیا یہی وہ شخص ہے جو ہمارے معبودوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ، حالانکہ یہ لوگ تو رحمان کے یاد سے بالکل منکر ہیں، یا رحمان کے نام سے بالکل منکر ہیں۔ مکہ والے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا کرتے تھے، طرح طرح کا مذاق اڑاتے، اور یہ دیکھو یہ کہتا ہے میں نبی ہوں، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ اور میں ان کی اپنی صورتحال دیکھو، یہ اللہ پاک کی ذات کو رحمان ماننے کے لیے تیار نہیں، اس کے منکر ہیں۔ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ، پیدا کیا گیا انسان جو ہے جلدی بچانے کے لیے۔ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ، کہ میں دکھلاؤں گا تم کو اپنی نشانیاں، سو تم جلدی مت مچاؤ۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر جانتے ہوتے کافر، حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ، کہ جس وقت کہ وہ نہ روک سکیں گے اپنے چہروں کو آگ سے، وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ، نہ اپنی پیٹھوں کو روک سکیں گے آگ سے، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ بل تأتیہم بغتہ، بلکہ آئے گی وہ قیامت ان پر اچانک، فتبہتہم، تو ان کو وہ مدہوش کر دے گی۔ فلا یستطیعون ردہا، تو اب اس کو واپس کرنے کی طاقت نہ رکھیں گے۔ ولا ہم ینظرون، نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ جب قیامت آئے گی تو اچانک آئے گی، اب اس کو بندہ ٹال نہیں سکتا۔ موت کا آ جانا ہی ہر بندے کے حق میں قیامت ہے، ہاں جی، تو اس وقت کون سا موت کو ٹال سکتا ہے؟ قیامت میں سب سے پہلے تو موت ہی آ رہی نا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، اور پھر بندے زندہ ہوں گے۔ قیامت سے پہلے سب کو موت آنی ہے، پھر زندہ ہونا ہے نا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور بے شک مذاق اڑایا گیا جو ہے بہت سے رسولوں کا آپ سے پہلے۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا، بس پھر گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے مذاق اڑایا، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اسی چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی جس عذاب کا مذاق اڑاتے تھے اسی مذاق نے ان کو گھیر لیا، اور وہ اسی عذاب کا شکار ہو کر تباہ ہو گئے پہلے لوگ۔ 3 رکوع مکمل ہوئے سورہ انبیاء کے، چوتھا شروع ہو رہا ہے، اور 17ویں پارے کے 3 رکوع مکمل ہوئے، چوتھا شروع ہو رہا ہے۔ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ، آپ فرما دیجئے کون نگہبانی کرتا ہے تمہاری رات کو اور دن کو رحمان سے؟ ہاں جی، بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ وہ تو اپنے رب کے
ذکر سے منہ موڑتے ہیں۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ان کے لیے کوئی معبود ہیں ایسے جو ان کو بچا لیں ہمارے سوا سے؟ لا یستطیعون، کیا ان کے ہمارے علاوہ کوئی اور معبود ہیں جو ان کو بچا لیں؟ لا یستطیعون نصر انفسہم، یہ تو خود اپنی مدد کی طاقت نہیں رکھتے۔ ولا هم منا یصحبون، نہ ہی ان کی ہم سے کوئی کسی قسم کی دوستی ہے۔ بل متعنا ہؤلاء، بلکہ ہم نے بل متعنا ہؤلاء وآباءهم، بلکہ ہم نے نفع دیا ان کو اور ان کے باپ دادا کو۔ حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ بڑھ گئی ان کی عمر۔ افلا یرون انا ناتی الارض، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم ننقصها من اطرافها، کہ ہم کم کرتے آ رہے ہیں زمین کو اس کے کناروں سے۔ افہم الغالبون، کیا وہ غالب آنے والے؟ بتایا کہ اصل تو یہ تھا کہ جس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں سب ہلاک کر دیا جاتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے جس طرح پہلوں کو زندگی دی اور ان پر اتمام حجت کیا، اپنے احکامات نازل کیے، معجزے بھیجے، پھر ان کو پکڑا، اسی طرح جو ہے ان پر بھی اتمام حجت ضروری ہے۔ اب مہرت کا مل جانا، ڈھیل کا مل جانا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ پکڑ نہیں سکتے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اور میں دیکھا نہیں کہ ہم زمین کو کم کرتے آ رہے ہیں اس کے اطراف سے، کیا مطلب؟ یعنی کافروں کا گھیرا تنگ ہو رہا ہے اور مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، ان کو فتوحات ہو رہی ہیں۔ تو اب مسلمانوں کو فتوحات کا ہونا، کفر کا سمٹنا، کیا یہ اسلام کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے؟ کیا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ کافر جو ہے وہ اللہ پاک کی لپیٹ میں آ رہے ہیں؟ اور کون سا عذاب چاہتے ہو تم؟ قل انما انذرکم بالوحی، آپ فرما دیجئے میں تم کو ڈراتا ہوں وحی کے ذریعے۔ ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون، اور نہیں سنتے بہرے پکار کو جب ان کو ڈرایا جائے۔ یعنی کافروں کو بہرے کہا گیا، حالانکہ بہرے تھے نہیں، چونکہ بات کو سننے کے بعد سنی نہ سنی کرتے تھے، اس لیے۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اگر پہنچے ان کو آپ کے رب کا عذاب، آپ کے رب کی، اگر پہنچے ان کو آپ کے رب کے عذاب کی کچھ بھاپ، لَيَقُولُنَّ، تو ضرور کہیں گے، یا ویلنا، ہے ہماری ہلاکت، اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، ہم تو بڑے گنہگار تھے۔ اور جب عذاب دیکھیں گے پھر اس طرح چیخیں گے۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم رکھیں گے انصاف کے ترازو قیامت کے دن۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو لہذا کسی پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَردَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر ہوگا رائی کے دانے کے برابر بھی تو ہم اس کو لے آئیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم کافی ہیں حساب لینے کے لیے۔ قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھے گئے، یعنی اللہ پاک نامہ اعمال کو تولیں گے، ہاں جی، تو پھر ہر ایک کو اس نے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ ایک ذرہ برابر نیکی اور ایک ذرہ برابر برائی ہے، یہ سب اللہ پاک کے سامنے ہوگی اور اللہ پاک حساب لیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، اور بے شک عطا کی ہم نے حضرت موسیٰ کو اور ہارون کو فیصلہ کرنے والی کتاب، وَضِیَاءَ، اور روشنی، وَذِکْرًا لِلْمُتَّقِین، اور نصیحت ڈرنے والوں کے لیے، یعنی یہ تورات کی صفات بیان کی۔ الذین یخشون ربہم، جو لوگ کے ڈرتے ہیں اپنے رب سے، بالغیب، بن دیکھے، وہم من الساعۃ مشفقون، اور وہ قیامت کا خطرہ رکھتے ہیں یا قیامت سے ڈرتے ہیں۔ وَهَذَا ذِکْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ ہے بابرکت نصیحت جن کو ہم نے نازل کیا۔ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، کیا تم اس کے منکر ہو؟ قرآن کریم ہم نے نازل کر دیا، اور یہ تو دیکھو کتنی طرح کی مختلف طرح کی نصیحت اس میں موجود ہے، تو یہ جو تمہارے حق میں بابرکت ہے پھر بھی اس کا انکار کرتے ہو۔ سورہ انبیاء کے 4 رکوع ہوئے، 5واں شروع ہو رہا ہے، اور 17ویں پارے کے بھی 4 رکوع ہوئے، 5واں شروع ہو رہا ہے۔
وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ بے شک ہم نے عطا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نیکی کی راہ اس سے پہلے، اور ہم رکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی مکمل خبر۔ اذ قال لأبیہ و قومہ، جس وقت کے فرمایا، دیکھو مشرکین مکہ ابراہیم کا پیروکار کہتے تھے اپنے آپ کو، اس لیے بار بار اور ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بتایا تو وہ تو خود بت پرستی کے خلاف تھے۔ اذ قال لأبیہ و قومہ، جس وقت کے فرمایا انہوں نے اپنے ابے سے اور اپنی قوم سے، ما ھذہ التماثیل التی انتم لھا عاکفون، یہ کیسی مورتیاں ہیں کہ جن کے آگے تم بیٹھے جمے رہتے ہو یا مجاور بنے بیٹھے رہتے ہو۔ قالو، انہوں نے کہا، وجدنا آباءنا لھا عابدین، ہم نے پایا اپنے باپ دادوں کو انہی کے آگے تو ہم بھی انہی کی پوجا کرتے ہیں۔ قال لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین، فرمایا کہ تم اور تمہارے باپ دادے سب سری گمراہی میں ہیں۔ قالوا، انہوں نے کہا، اجیتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کیا آپ لے کے آئے ہیں ہمارے پاس حق یا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، یعنی اس بات کو مذاق سمجھا۔ قال بل ربکم رب السماوات والارض، اور ابراہیم نے فرمایا تمہارا پروردگار آسمان و زمین کا رب ہے، الذی فطرہن، کہ جن کو اس نے پیدا کیا، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں ہوں اس پر گواہی دینے والا۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اور ضرور میں تدبیر کروں گا تمہارے بتوں کی، بعد ان تولوا مدبرین، تمہارے یہاں سے چلے جانے کی بات۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، پس کر ڈالے ابراہیم نے ان بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے۔ إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، مگر ان میں سے بڑا اس کو چھوڑ دیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کرے۔ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا، انہوں نے کہا کس نے کیا یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ، إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ، وہ تو بڑا ظالم معلوم ہوتا ہے، ساڑھے خداوندی تباہ توڑ دیا۔ قالوا سمعنا فتى يذكر يقال له ابراہیم، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے سنا کہ ایک نوجوان ہے جو ان کا برائی سے تذکرہ کرتا ہے بتوں کا، جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ قالوا، دوسرے بولے، فاتوا به على اعين الناس، تو پھر اس کو ذرا لوگوں کے سامنے لے آؤ، لعلهم يشهدون، تاکہ لوگ بھی دیکھیں بھی اصل معاملہ کیا ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی تو بت پرستی سے ڈرایا اور کہا یہ سراسر گمراہی ہے، تو وہ سمجھے نہیں بلکہ انکار کیا۔ تو اب اللہ پاک کے اس نبی نے اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بتوں کی حقیقت سمجھانے کے لیے ایک اور طریقہ اختیار کیا کہ بت خانہ میں داخل ہوئے۔ اس وقت دوسرے لوگ ذرا کوئی کسرانہ میلہ ہوتا تھا غالباً نمرود کا، تو وہاں گئے ہوئے تھے ناچنے گانے کے لیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام داخل ہوئے بت خانہ میں، جتنے بت پڑے تھے ان کو توڑ دیا، ٹانگیں بازو ان کے توڑ دیے، کسی کا پیٹ پھاڑ دیا، کسی کا دماغ توڑ دیا۔ تو اس طرح جو ان کا بڑا تھا اس کو چھوڑ دیا، بڑے کو چھوڑ دیا۔ کہتے کباڑا بھی جس کلاڑے سے ان کی ٹانگیں کاٹی تھی، بازو کاٹے تھے، اس کلاڑا اسے کندھے پہ رکھ دیا بڑے بت کے۔ اب جب وہ اپنا ناچ گانا کر کے آئے، دیکھا تو ہو بڑا برا حال ہے، یہ ہمارے خداؤں کی ٹانگیں بازو کس نے توڑ دیے۔ تو پھر آپس میں تبصرے کیے، کچھ لوگوں نے کہا لگتا وہ ایک نوجوان نہیں جو بتوں کی ہمارے بتوں کا جو ہے تذکرہ کرتا ہے، بھی ان کی بات نہ کرو، لگتا ہے اسی کا کام ہے۔ پھر مشورہ ہوا کہ چلو بھی لوگوں کے سامنے ذرا اس کو لاؤ، پنچایت کے سامنے،
اب وہ پوچھ گچھ کرتے ہیں ذرا اس سے. چنانچہ ہاں جی اب ابراہیم علیہ السلام آ گئے. قال انہوں نے کہا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، کیا آپ نے کیا ہے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ اے ابراہیم؟ قال بل فعلہ، اب یہاں یہ وقف کر لیں کہ بھئی اس کو کیا ہے اس نے. اب اس نے کس نے؟ یہ دو احتمال ہیں، بھی کیا ہے اس کو بڑے نے، یا کیا اس نے کس نے جس نے کیا ہے. توریتاً بات کی. کبیر و مہادا یہ ہے ان کا بڑا. فاسألوہم، ان سے پوچھ لو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں. یہ فرمایا دیکھو اب صراحت تو نہیں یہ کہا کہ میں نے کیا ہے ایسا. فرمایا دیکھو یہ بڑا موجود ہے نا جی، تو اس سے پوچھ لو کس نے کیا، یا یہ جن کی ٹانگیں ٹوٹی ہیں ان سے پوچھ لو. یہ بڑا کھڑا ہے، یہ جن کی ٹانگیں وغیرہ ٹوٹی ہیں تو آپ ان سے پوچھ لو کس نے کیا ہے اگر یہ بولتے ہیں تو. فرجعوا الی انفسہم، پھر انہوں نے سوچا اپنے جی میں. فقالوا، اور کہا انکم انتم ظالمون، کہ تم لوگ بھی بے انصاف ہو. یعنی خود اپنے متعلق ان کو ذرا احساس ہوا، دیکھو یار رسول کریم خدا من نہیں بیٹھے. ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر انہوں نے جھکایا اپنے سروں کو. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں. اپنے سر کو جھکا کر کہا تجھے تو پتہ بھی یہ بول نہیں سکتے. اسی کتنا پوچھیے نہ کرو ایک ہی میں دسن بچارے. قال اتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم. اب ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی. پھر دیکھو کہ تم کیوں عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ ان کی جو تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان. تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، تمہیں آفت مصیبتوں سے کیسے بچائیں گے؟ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، افسوس ہے تم پر. اور ولما تعبدون من دون اللہ، اور جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا ان پر. ہاں جی یہ بتوں پر بھی تم پر بھی افسوس ہے. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ قالوا، اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. جھوٹا بندہ جب دلیل سے عاجز آ جاتا ہے، دلیل سے بات نہیں کر سکتا، تو وہ مارنے کو اتر آتا ہے. قالوا، نے کہا حرقوہ، اس کو جلاؤ بھائی. وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو. اوکھا بھی آ گیا نا تو بیچارے انہوں نے مدد کرو. کہ جب معبود کی مدد کرو، بجائے یہ کہ معبود نہ دی مدد کرنا، تسی نہ دی مدد کرو. اوکھا ویلا نا. ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو. چنانچہ آپ کو آگ میں ڈال دیا. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اب اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کے حق میں آگ کو ٹھنڈا کر دیا. وہ ٹھنڈی بھی ایسی جو سلامتی والی. ہاں جی ادھر ہی نہ برف دے تو بہ سکتا نہیں، لیکن اے سی جو بہ سکتا وہ ادھر ہی صورت حال سے. ان میں کتنے بہتر کئی دن تک ابراہیم علیہ السلام آگ میں رہے. اب انہوں نے سمجھا کہ اب تو ساڑھ سوٹ گئے ہوں گے. ہاں جی اور جب باہر نکلا بالکل ماشاء اللہ خوشخاص بادشاہ. قلنا یا نار کونی، ہم نے کہا اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی والی ابراہیم پر. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، اور وہ کرنے لگے یا چاہنے لگے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق مختلف طرح کی تدابیر. فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ہم نے ڈال دیا ان کو سراسر نقصان میں. وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے نجات دی ابراہیم علیہ السلام کو. وہاں سے ہجرت کا حکم ہو گیا. وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي، اور ہم نے نجات دی حضرت لوط کو. إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي، اس سرزمین کی طرف. الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں. لِلْعَالَمِينَ، جہان والوں کے واسطے. لوط علیہ السلام ہاں جی یہ بھی ہجرت کر رہے تھے بیت المقدس کی طرف، بابرکت جگہ کی طرف. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلًا، عطا کیا ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب انعام میں. ہاں جی آزمائش کے انعام میں. ہاں جی بڑھاپے میں حالانکہ اولاد ہوتی نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق بھی عطا کیے، یعقوب بھی.
وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ سب کو بنایا ہم نے نیک بخت، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا اور ان کو ہم نے پیشوا بنایا، وہ رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم کی، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ اور وہی کی ہم نے ان کی طرف نیک کاموں کی، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ اور نماز کے قائم کرنے کی، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ زکوٰۃ دینے کی وہی کی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اور وہ تھے ہماری ہی عبادت کرنے والے، ابراہیم اور ان کی اولاد۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا حضرت لوط عطا کی ہم نے ان کو شریعت اور علم، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ اور نجات دی ہم نے حضرت لوط کو اس بستی سے کہ جس کے لوگ گندے کام کرتے تھے، اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سُوءٍ فَاسِقِينَ بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا داخل کیا ہم نے حضرت لوط کو اپنی رحمت میں، اِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ بے شک وہ نیک بختوں میں سے تھے۔ تو یہ تذکرہ حضرت ابراہیم کا ہوا، حضرت لوط کا ہوا، اور ان کے جو نافرمان لوگ تھے ان کا ہوا، اور مختصراً پھر کفار مکہ کو سمجھایا گیا کہ بعض آ جاؤ پیغمبر وقت کی مخالفت سے۔ 5 رکوع مکمل ہوئے، سورہ انبیاء کا چھٹا شروع ہو رہا ہے، اور 5 رکوع مکمل ہوئے 17ویں پارے کا چھٹا شروع ہو رہا ہے۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ بھیجا ہم نے حضرت نوح کو جس وقت کے پکارا انہوں نے اس سے پہلے، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ہم نے ان کی پکار کو سن لیا، فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ہم نے نجات دی حضرت نوح کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی گھبراہٹ سے، وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ہم نے مدد کی حضرت نوح کی اس قوم سے جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سُوءٍ بے شک وہ برے لوگ تھے، فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ہم نے ان سب کو غرق کیا۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ اور مدد کی ہم نے حضرت داود کی اور سلیمان کی جس وقت کہ وہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے کھیتی کے بارے میں، اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ کہ جس وقت کے روند ڈالا تھا قوم کی بکریوں نے اس کھیتی کو، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ تو اور ہم ان کے فیصلے پر گواہ تھے، فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ تو ہم نے زیادہ اچھا سمجھایا فیصلہ حضرت سلیمان کو، وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا سب کو عطا کی ہم نے حکمت اور علم، شریعت اور علم۔ یہاں واقعہ ذکر کیا حضرت داؤد حضرت سلیمان کا، ایک فیصلہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا، تو دونوں نے اپنے اپنے سمجھ کے طور فیصلہ کیا، اور حضرت سلیمان کا فیصلہ زیادہ بہتر تھا، اس لیے فَفَهَّمْنَاهُ سلیمان سے اس کو ذکر کیا۔ وہ یہ کہ ایسا ہوا کہ ایک شخص کی بکریاں دوسرے شخص کے کھیت میں گھس آئیں اور بہت زیادہ کھیت کو نقصان پہنچایا۔ اب جس کے کھیت کا نقصان ہوا وہ فیصلہ لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گیا۔ داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا بھی یار دیکھو اس کا کھیت سارا اجاڑ دیا بکریوں نے، بکریاں لے کر بکری والے سے کھیت والے کو دے دی، لیکن وہ حضرات دوبارہ پھر فیصلہ کروانے کے لیے حضرت سلیمان کے پاس چلے گئے۔ حضرت سلیمان داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، تو اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ دیکھو بھی بکری والے کا نقصان کتنا ہوا ہے، جتنا ہوا ہے اتنی دیر تک یہ کھیت والے کا نقصان کتنا ہوا ہے، جتنا نقصان کھیت والے کا ہوا ہے اتنی دیر کے لیے بکریاں جو ہے وہ کھیت والے کے سپرد کر دی جائے، اور اپنا وہ ان سے دودھ وغیرہ پیے نفع اٹھائے، اور کھیت جو ہے بکری والے کے سپرد کر دی جائے، تو وہ اس کی ذرا دیکھ بھال کرے، گوڈی چکی کھاد خود پاوے، جدو مدت ہی دوبارہ ہو جائے تو پھر وہ سپورٹ کر دے، کھیتی والا اپنی کھیتی لے لے، بکری والا بکری لے لے۔
اب یہ فیصلہ ذرا پہلے سے بہتر تھا، اس لیے فرمایا فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہم نے زیادہ سمجھا دیا ہے۔ ہاں جی، وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، فرمایا اور ہم نے تابع کیا داؤد علیہ السلام کے پہاڑوں کو، تسبیح کرتے تھے وہ اور پرندوں کو بھی، وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور یہ سب ہم کرنے والے تھے۔ داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا، جب زبور کی تلاوت کرتے تو پہاڑ بھی ساتھ تسبیح کرنے لگتے اور پرندے بھی ہوا میں چلتے ٹھہر جاتے، ساتھ تسبیح کرنے لگتے، یہ معجزہ تھا۔ اور ہمیں وَكُنَّا فَاعِلِينَ، ہم ہی کرنے والے تھے۔ یہ معجزہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے نبی کے ہاتھ پر، نبی رسول کے ہاتھ پر، تو لیکن کرنے والے طاقت کسی خرچ ہو رہی ہے؟ اللہ پاک۔ اسے فرمایا وَكُنَّا فَإِنَّ، ہم ہی کرنے والے ہیں۔ پھر کوئی بندہ یہ نہ سمجھ رہے کہ داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ سارے اختیار ان کو تھے، تو معجزہ نبی کے اختیار میں، ایسی بات نہیں۔ فرمایا وَكُنَّا فَاعِلِينَ، ہم ہی کرنے والے تھے۔ یعنی اس معجزے کا ظہور ہوا ہے داؤد سے، طاقت خرچ ہوتی اللہ پاک کی۔ وَعَلَّمْنَاهُ سُورَةَ لِبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے سکھلا دیا حضرت داؤد کو کپڑے تیار کرنے کی صنعت، ہم نے کاریگری سکھا دی، کپڑے تیار، لباس تیار کرنے کی، لکم تمہارا، تو سنکم من باسکم، تاکہ تم بچاؤ کرو اپنی لڑائی میں، فہل انتم شاکرون، سو کیا تم شکر نہیں کرتے؟ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا یہ بھی کہ آپ اپنے ہاتھ سے لوہے کی زرہ تیار کرتے تھے، اور زرہ وہ لباس ہے جنگ میں کام آتا ہے، حالانکہ اور بغیر کسی اوزار کے اللہ پاک نے لوہے کو آپ کے ہاتھ پر نرم کر دیا، موم کر دیا تھا۔ اب لوگ اس کے لیے آج بھی زرہ تیار ہوتی ہیں جنگ کے لیے، لیکن اس کے لیے مشینریاں اس کے محتاج ہیں، مشینری کے بغیر نہیں ہو۔ لوہا پہلے آگے جن طرح آگ چنا پاؤ، پٹھی چھٹو نہ، آگ جلاؤ نہ، لوہا پگھلتا نہیں، پھر ڈھلتا نہیں، سانچے چاہیے سب کچھ۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا وہ ان اسباب کے محتاج نہیں تھے، اللہ پاک نے جو ہے بطور معجزہ کی ان کو یہ چیز عطا کی تھی۔ ولی سلیمان ریح عاصفۃ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے تابع کیا تھا تیز ہوا کو، تجری بامرہ الی الارض، چلتی تھی زمین پر ان کے حکم سے، التی بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھی اس سرزمین پہ، وکنا بکل شیء عالمین، اور ہمیں ہر چیز کی خبر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر تھے، اللہ پاک نے ان کو بھی بہت سارے معجزات عطا کیے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا کہ ان کا تخت جو ہے وہ ہوا میں اڑتا تھا، ہوا تابع تھی اور تخت کو لیے پھرتی تھی جہاں جانا چاہتے۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، اور تابع کیے ہم نے جنات جو غوطہ لگاتے تھے ان کے واسطے، وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور کرتے تھے کام اس کے علاوہ اور بہت سارے، وَكُنَّا لَهُ حَافِظِينَ، اور ہم تھے ان کو تھامنے والے۔ جنات بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیے تھے۔ اب جنات کو قابو کرنا کوئی آسان کام تھوڑی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو قابو کیا ہوا تھا اور ہم نے فرمانبردار بنایا تھا جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ وہ طرح طرح کے کام، مختلف طرح کے برتن تیار کرتے، اور بھی کئی کام تھے جو حضرت اپنا سلیمان علیہ السلام سے لیتے تھے، جس طرح کہ مسجد اقصیٰ کو بھی آپ نے جنات سے تعمیر کروایا تھا، آگے آئے گا یہ۔ وَأَيُّوبَ، اور ہم نے بھیجا حضرت ایوب کو، اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کہ جس وقت کہ انہوں نے پکارا اپنے رب کو کہ بے شک پہنچی ہے مجھ کو تکلیف اور آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَكَشَفْنَا مَا بِهِ ضُرٍّ، تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور دور کیا ان پر آنے والی تکلیف کو، وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، اور عطا کی ہم نے ان کو ان کے گھر والے، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ان کی مثل اور بھی ان کے ساتھ، رحمۃ من عندنا، اپنی طرف سے رحمت کے طور پر، وذکریٰ للعابدین، اور یہ نصیحت تھی
عبادت گزاروں کے لیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے آزمائشیں سے دوچار کیا۔ انبیاء علیہ السلام پر آزمائشیں آئیں تو ہر ایک کی آزمائش مختلف تھی، تو حضرت ایوب علیہ السلام بھی آزمائش پر اپنی پر پورا اترے، اللہ پاک کا صبر کیا۔ وہ آزمائش یہ تھی کہ حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی قوم یہ طرح طرح کی نعمتوں میں مبتلا تھی۔ اچانک جیسا ہوا کہ اللہ پاک کی طرف سے یہ آزمائش آئی کہ کھیتیاں تباہ ہو گئی، مویشی مر گئے، لونڈیاں، غلام، اولاد یہ سب فوت ہو گئی، اور حتیٰ کہ جو ہے وہ بہت زیادہ اس سے پریشانی ہوئی ان کو۔ یہ سب جب بندے کے مال، مویشی، جانور، ہر چیز تباہ ہو جائے تو اس وقت بندہ پریشان ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ پاک نے حضرت ایوب علیہ السلام کی اس پریشانی کو دور کیا، اسی کا تذکرہ ہے۔ اور گھر والے اللہ پاک نے ہو سکتا ہے کہ ایک اور بھی بیوی عطا کی ہو، یا پہلی بیوی جو ہے آزمائش تھی کہ وہ بھی ناراض ہو گئی تھی تو اس کی رضامندی کا بھی سامان فراہم کیا، اس طرح کے معاملات۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ، تو بیٹھ۔ اور ہم نے نبوت عطا کی حضرت اسماعیل کو، بھیجا ہم نے اسماعیل کو اور ادریس کو اور ذوالکفل کو، کل من الصالحین، سب ہیں، کل من الصابرین، سب تھے صبر کرنے والے۔ وادخلناہم فی رحمتنا، اور داخل کیا ہم نے ان کو اپنی رحمت میں، انہم من الصالحین، بے شک وہ تھے نیک بختوں میں۔ وظنون اذ ذهب مغاضبا، اور بھیجا ہم نے مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام کو، اذ ذهب مغاضبا، جس وقت کہ وہ گئے غصے ہو کر، فظن ان لن نقدر علیہ، انہوں نے سمجھا کہ ہم ان کو پکڑ نہ سکیں گے، فنادى فی الظلمات، پھر انہوں نے پکارا اندھیروں میں، اللہ الہ الا انت سبحانک، اور یہ کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر تو ہی، پاک ہے تیری ذات، انی کنت من الظالمین، میں ہوں خطا کرنے والوں میں۔ فاستجبنا لہ، ہم نے قبول کیا ان کی دعا کو، ونجیناہ من الغم، اور نجات دی ہم نے ان کو غم سے، وکذالک ننجی المؤمنین، اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں مومنوں کو۔ یہ یونس علیہ السلام کا واقعہ یہ پیچھے بھی آیا کہ جب یونس علیہ السلام اپنی قوم کو دین کی دعوت دے چکے اور وہ ان کے ایمان لانے سے مایوس ہوئے، تو بظاہر کچھ اس طرح کے آثار نظر آنے لگے کہ اس میں عذاب ہے، تو یعنی بادل وغیرہ آئے، شاید اب اس میں عذاب ہے اللہ پاک کا۔ تو اللہ پاک کی طرف سے ابھی حکم نہیں آیا تھا ہجرت کا کہ علاقے کو چھوڑ جائیں، چونکہ جب ایسا ہوتا ہے کہ جب نبی اپنی دعوت کو پورا کر چکا ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ پاک اس کو ہجرت کا حکم دیتے ہیں، پھر اگر عذاب بھیجنا ہو تو عذاب بھیجتے ہیں، یا پھر اس جو ہے وہ نبی ان کے ساتھ جنگ کرتا ہے، اللہ پاک اس کو فتح عطا کرتے ہیں۔ تو ابھی یہ حکم آیا نہیں تھا ہجرت کا نہ جہاد کا اس طرح، تو آپ خود ہی جو ہے وہ کہہ لیں کہ سمجھے کہ اب میں نے ان کو دعوت دے دی ہے لہذا ابھی ایمان لائیں گے نہیں، تو بظاہر عذاب کے اثرات نظر آ رہے ہیں تو میں یہاں سے چلا جاؤں، چونکہ عام انبیاء کی روٹین یہی تھی، ہجرت کر دیتے تھے، تو یہ بھی ہجرت کر گئے، لیکن ابھی اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا نہیں تھا۔ اور ادھر وہ عذاب وہ ایسا نہیں تھا کہ جو ان کی ہلاکت کا سبب تھا، بلکہ یہ ابتدائی آثار تھے جس سے ان کے لیے گویا کہ توبہ کا ایک چانس رکھا گیا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا اپنا عذاب کے اثرات کو تو پھر توبہ کر لی، تو اللہ پاک ان کی توبہ قبول بھی کر لی۔ تو اس طرح یہ چونکہ ابھی یونس علیہ السلام کو حکم نہیں ہوا تھا کہ آپ ہجرت کر جائیں، تو پہلے ہجرت کر رہے تھے، تو اللہ پاک کو یہ چیزیں کہنے کے زیادہ پسند نہ آئی، تو اس لیے ان کو یہ اس آزمائش سے دوچار ہونا پڑا کہ کشتی میں سوار ہوئے سفر کے لیے، تو کشتی ہچکولے کھائیں لگے، تو وہاں لوگوں نے کہا بھی یار ہچکولے کیوں کھا رہی، لگتا کہ غلام ہے جو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ نکل کر یہاں آ گیا، اس میں بیٹھا ہے، لہذا وہ خود ہی جو ہے چلا جائے تاکہ ہماری کشتی ڈوبنے سے بچ جائے۔
تو کوئی جانے کو تیار نہیں تھا، تو اس لیے وہاں قرآن اندازی ہوئی، حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا ہے، تو یونس علیہ السلام کو انہوں نے دریا میں ڈال دیا، لیکن اللہ پاک کی ذات نے ان کی حفاظت کرنی تھی تو اور بچانا تھا، اس لیے بڑی مچھلی آئی اور یونس علیہ السلام کو اس نے اپنے منہ میں لے لیا۔ اس طرح مچھلی کے پیٹ میں رہے تو ہمیں اندھیروں میں رہے، یہ اندھیرے یہ تھی دیکھو نا، ایک تو وہاں سمندر کا اندھیرا، مچھلی کا اندھیرا، ہاں جی، تو یہ اندھیرے تھے، تو اس لیے ہم اندھیروں میں رہے۔ وہاں پر اللہ پاک سے یوں کہہ لیں کہ اپنا دعا کرتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا تھی، تسبیح تھی، جس کے ذریعے آپ نے بار بار رجوع اللہ کیا، تو یہ بھی اہم تسبیحات میں سے ہے، اس کا بھی بڑا اجر ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بڑا مسئلہ یہ کہ بندہ گناہ کر کے بھی اپنا قصور نہیں مانتا، جب بندہ اپنا قصور مان لے تو پھر جھگڑا بھی ختم ہو جاتا ہے اللہ پاک سے، تو یہ گیا اپنے آپ کو قصوروار ماننے کا ہی ایک اظہار ہے۔ فرمایا اللہ پاک نے فاستجبنا لہ، ہم نے دعا ان کی قبول کی، ونجیناہ من الغم، اور اس پریشانی سے نجات دی، مچھلی کے پیٹ سے نکال لیا، مچھلی نے آپ کو دریا پہ کے ساحل پر ڈال دیا۔ وزکریا، اور ہم نے بھیجا حضرت زکریا کو، اذ نادا ربہ، جس وقت کہ پکارا انہوں نے اپنے رب کو، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے پروردگار نہ چھوڑیے مجھ کو اکیلا اور تو سب سے زیادہ وارث۔ فاستجبنا لہ، تو ہم نے دعا قبول کی ان کی، وہبنا لہ یحییٰ، ہم نے عطا کیا ان کو یحییٰ، واصلحنا لہ زوجہ، اور اچھا کر دیا ان کی بیوی کو، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، بے شک یہ لوگ دوڑ کر کرتے تھے بلائیاں یا نیکیوں میں آگے بڑھنے والے تھے، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا، اور پکارتے تھے ہم کو رغبت سے، وَرَهْبًا، اور ڈر سے، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہم سے ڈرنے والے تھے۔ ہاں جی، یہ حضرت زکریا کا واقعہ آ گیا۔ ہاں جی، اللہ پاک نے بڑھاپے میں اولاد دے دی، بیوی جو ہے وہ ظاہر بات ہے ان کی عمر نہیں تھی، لیکن اللہ پاک نے پھر بھی اس عمر کے اندر بھی اولاد دے دی۔ وَالَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور وہ خاتون کہ جنہوں نے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی، فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، ہم نے ماری پھونک ان میں اپنے حکم کی، وَجَعَلْنَاهَا، یا اپنی روح کی، جی یا ہم نے پھونکا اس میں اپنی روح کو، وَجَعَلْنَاهَا، اور ہم نے بنایا ہم نے حضرت مریم کو، وَابْنَهَا، اور ان کے بیٹے کو، آیَةً لِلْعَالَمِينَ، نشانی جہان والوں کے لیے۔ ہاں جی، یہ حضرت اللہ پاک نے حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی لوگوں کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بنایا تھا کہ اللہ پاک نے ان کو اپنی قدرت سے جو ہے بیٹا عطا کیا، اور وہ بیٹا ایسا تھا کہ جس نے بچپن کے اندر ایک دن کا تھا تو اس نے کلام کیا اور کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بیٹا ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، ہاں جی، کلام کیا۔ ان ہادی امتکم امۃ واحدہ، بے شک یہ دین بے شک یہ سب لوگ ایک ہی دین پر تھے، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، میں جتنے بھی انبیاء ہیں یہ سب ایک دین پر تھے اور ان کا دین توحید تھا، ان میں سے کوئی شرک نہیں کرتا تھا۔ اب یہ کفار کو، مکہ والوں کو سمجھانا مقصد ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، میں ہوں تمہارا پروردگار، میری عبادت کرو۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، ہاں جی، فرمایا کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ لیا انہوں نے آپس میں اپنے کام کو، سب ہمارے پاس ہی آنے والے ہیں۔ اب جو ہے یہ سارے کے سارے مختلف طرح کے نظریات اختیار کر رہے ہیں اور ہر ایک اپنے اندازے سے جو ہے نا وہ نظریات گھڑے ہوئے ہیں، سب ہمارے پاس آئیں گے، سب سے حساب لیں گے۔ یہ سورہ انبیاء کے 6 رکوع مکمل ہوئے، اس طرح 17ویں پارے کے بھی 6 رکوع مکمل ہوئے۔ آگے 7واں رکوع اگلی مجلس پہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔